بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، حدیث نمبر 17 ہمارے اسلامک اسٹڈیز سے کورس سے IS 401 سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تر المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، کہ آپ مومنوں کو باہمی محبت، شفقت اور اخوت میں ایسے پائیں گے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کا ایک حصہ شکایت کرے تو سارا جسم اس کے لیے ساری رات درد کے عالم میں بیدار رہتا ہے۔ اس حدیث کا تھیم ہے اخوت، بردرہڈ، بھائی چارہ، یہ اس حدیث کا تھیم ہے۔ لفظ اخوت، یہ لفظ اخن اس سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، مشتق ہے لفظ اخن سے، اور اس کا مطلب ہے بھائی بھائی سمجھنا۔ اسلامی اخوت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں، ایک دوسرے کو اپنے دکھ اور درد میں ساتھی سمجھیں۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں باہمی محبت اور الفت میں ایسے ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے، ہماری انگلی میں تکلیف ہے، ہمارے ناخن میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی باہمی اخوت اور بھائی چارے کی مثال ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کی تشریح میں سب سے پہلی بات ہے بھائی بھائی ہونا۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں بیان کیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ صرف مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ اخوت اور بھائی چارے کا یہ رشتہ صرف مومنوں میں ہے۔ مومنوں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس میں اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ پایا جائے، جس کی بنیاد محبت، پیار، الفت، محبت، یگانگت پہ ہو۔ یہ میوچول بردرہڈ صرف مومنوں میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے۔ پھر اگلی بات ہے نمبر 4 کہ اخوت ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ بھائی چارے کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت اور انعام ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اس وقت کو یاد کرو تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اوس اور خزرج کے قبائل ایک دوسرے سے صدیوں پرانے دشمن چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، أَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بھی بچا لیا۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ پھر نمبر 5 اخوت کے حوالے سے بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اصلحوا بین اخویکم، کہ جب مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ آپس میں ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ بھائی چارے کے رشتے کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود آپس میں باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور چپکلش ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو، لڑائی جھگڑا یہ کسی بھی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ اخوت کے منافی بات ہے، محبت اور شفقت کے منافی بات ہے، کیونکہ جو شخص اس طرح صلح نہیں کروائے گا، یہ جو محبت پیار ہے یہ ایک جسم کی مانند جو چونا گچ جسم ہوتا ہے، پھر یہ چیز اس کے منافی ہوتی ہے۔ تو صلح کروانی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، دونوں میں صلح کروا دیں، دونوں کی محبت بڑھے، پیار بڑھے، تاکہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں بہتر طور پر شریک ہوں۔ پھر بتایا گیا کہ رشتہ اخوت اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور وہ مضبوط کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن کریم میں سورہ صف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ایسے ہونی چاہیے کہ انہم بنیان مرصوص، گویا کہ چونا گچ کی ہوئی، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں کہ اس میں کسی قسم کے رخنا ڈالنے کی دشمن کو گنجائش بھی نہ ملے، موقع بھی نہ ملے۔ یہ رشتہ اخوت اس طرح کا مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 7 نمبر پہ بتایا گیا کہ مسلمان کا دوست ہے، بھائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم،
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، اگلے کو حقیر سمجھے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے کس طرح دوست ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں فرمایا گیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ کی 71 نمبر آیت ہے، 71 نمبر ورس، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومن مرد مردوں کے ساتھ دوست ہیں، عورتیں عورتوں کی دوست ہیں۔ اور دوستی کس بنا پہ ہے؟ یأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، اس اخوت اور بھائی چارے کی بنا پہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے گا۔ یہ رحمت یہ کیسے ملی؟ اخوت اور بھائی چارے کی وجہ سے۔ پھر کہا گیا تفرقہ بازی سے ممانعت۔ اگر تم آپس میں محبت کے دعوے دار ہو، اخوت کے دعوے دار ہو، تو قرآن کہتا ہے، بڑی معروف آیت ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، دین پہ چلو، دین کے مشن کو لے کر آگے بڑھو، ذرا سا بھی تفرقے میں نہیں پڑنا۔ تفرقے میں پڑیں گے تو آپ کی اخوت، اس کا رشتہ کمزور ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہی بات جس طرح کہ پہلے بھی بیان کی گئی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المؤمن مسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ واللہ فی عون العبد، جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں شامل حال رہتے ہیں۔ ما کان العبد فی عون اخی، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد میں شامل حال رہتے ہیں۔ اور پھر اخوت سے جتنی منافی چیزیں ہیں ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ کیسے پرہیز کرنا ہے؟ حسد سے پرہیز کریں، بغض سے پرہیز کریں، ظلم سے پرہیز کریں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، لا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، لا یسلمہ، نہ ظلم کرنے کے لیے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، جو اخوت کے منافی ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت ختم ہوتی ہے۔ یہ جو شفقت اور پیار ہے نا، یہ کم ہوتا ہے۔ تو اس پیار کو، محبت کو قائم رکھنا ہے تاکہ ایک مسلمان کو دکھ اور درد ہو، سارا جسم اس دکھ اور درد کو، سارے مسلمان کمیونٹی ایز اے ہول اس کو محسوس کریں۔ یہ بنیاد ہے ہماری اصل اخوت کی۔ اللہ کریم ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔